السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد
انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود السلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء احمد مجتبی حضور خیر الورا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، میری نہایت قابل قدر معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بے حد شکر ہے۔ اللہ پاک دی خاص رحمت، اللہ پاک دا بہت زیادہ فضل اور کامل احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے سن سب نو اپنے گھر مسجد اندر جمع ہون دی مل بیٹھن دی ہمت توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک دے حضور دلی دعا کرو مولا کریم ساڑھے ساریاں دی اج دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڑھے سب دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ سیرت طیبہ جس دی ہر کلمہ گو مسلمان نو بہت زیادہ ضرورت ہے، پیغمبر دی سیرت، نبی پاک دی تعلیم، آپ دی حدیث، آپ دی ہر بات، آپ دے ہر حکم نو، آپ دی سنتاں نو جاننا ایک مسلمان واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑا پیار کردا ہے او دے واسطے انہاں چیزاں نو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر دی سیرت دا ایک بہت بڑا پہلو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو شاف محشر بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ دے حضور شفاعت اور سفارش کرن گے۔ اے حضور نو اللہ پاک نے بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابتدا دے اندر اس بات نو ذہن نشین کر لو اور اس بات اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں، اس دنیا تے بھی حکومت قبضہ اللہ پاک دا ہے۔ اللہ پاک جو چاہے کرے، اللہ پاک ہر چیز تے اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی طاقت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندے نے کہ میرے قبضہ دے اندر ساری بادشاہت ہے اور میں ہی اللہ ہر چیز دے خوب قادر ہاں، قدرت رکھدا۔ اس دنیا دے اندر بھی حقیقی قبضہ، حقیقی حکومت، حقیقی بادشاہی اللہ دی ہے، اور کل قیامت والا دن جو کہ برحق پکا اور سچا دن ہے، قیامت والے دن بھی بادشاہت اللہ پاک دی ہوئے گی، حکم اللہ دا، مرضی اللہ دی، اللہ دی عدالت دے اندر کسے نو کوئی جرت، کوئی ہمت حاصل نہیں ہوئے گی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم دا بیٹا، اسی سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد آنا، ساڈے سب دا باپ بھی ایک ہے تے ماں بھی ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات دے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو میں تانوں ساریاں نوں ایک مرد تو تے ایک عورت تو پیدا فرمایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے فرمایا پھر میں تواڈیاں برادریاں، تواڈے کنبے قبیلے، تواڈے خاندان بنائے، کی مقصد ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو، ایک دوسرے دا تعارف کر سکو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت انہوں ملے گی، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ وقار اس بندے دا ہے، احترام اس انسان دا ہے جڑا اللہ پاک دے کول سب تو زیادہ ڈردا ہے، جے دے دل اندر خوف خدا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، او دا انگ انگ اللہ پاک دے خوف دے نال ڈردا ہے، او دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ پاک دا خوف کردا ہے، اللہ پاک دے ہاں ایدی بہت زیادہ عزت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تواڈے ساریاں نوں ایک مرد تو تے ایک عورت تو پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اے آدم دا بیٹا اس طرح اپنے دو پیراں تے کھڑا ہو جائے گا، اللہ پاک نو کھڑا کر لیں گے، ایدی ہمت ایدی جرت نہیں پائے گی کہ اپنا ایک قدم اٹھا سکے، اپنے ایک قدم نو حرکت دے سکے، ایدی یہ جرت ہی نہیں بنے گی۔ اللہ پاک فرمان گے اللہ دی عدالت ہے، لوگ کہہ دن دے نا آج محبت اندر، پیار اندر آ کے، جذبات دے اندر آ کے کہہ دن دے نے کہ ساڈی اینا آگے اینا دی رب اگے، اے ساڈے پیارے نے، اے ساڈے پیر صاحب نے، ساڈے مولوی صاحب نے، ساڈے بزرگ نے، اے آپے رب کو ساڈی بخشش کروا دیں گے۔ میرے بھائیو اے سوچ بدلو، اے عقیدہ غلط جے، اے عقیدہ قرآن دے خلاف جے۔ نبی پاک نے فرمایا اے آدم دے بیٹے نو ہمت ہی نہیں بنے گی کہ اپنا قدم اٹھا سکے، پہلے انہاں سوالاں دا جواب دے پھر تو اپنا قدم اٹھا سکے گا۔ اور اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا سورہ نبا دے اندر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن قیامت والے دن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے، فرشتے سارے کھڑے نے، جڑیاں بڑیاں طاقتاں والے، بڑیاں قدرتاں والے، اللہ نے بڑے بڑے طاقتاں دے نال نوازیا ہے، اے فرشتے اللہ دے حضور صف بنا کے کھڑے نے، لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکے گا، کوئی نہیں کلام کر سکے گا، کوئی نہیں گفتگو کرے گا، اپنی زبان نو کوئی نہیں حرکت دے گا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، مگر وہ بندہ بولے گا جنہوں رب بلائے گا، جنہوں اللہ پاک فرمان کے بھی تو گفتگو کر، تو بول، تو اپنا مسئلہ بیان کر، وقال صوابا، اور اس دن کوئی جھوٹ نہیں ہوئے گا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوئے گی، جنہوں گفتگو کرندہ اللہ نے آرڈر کرنا ہے انہیں صحیح صحیح صاف صاف اور ستھری بات کرنی ہے۔ کیوں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا اے انسان آج اسی تیری زبان بند کر دوں گے، تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولن گے، تیرے پیر تیرے خلاف گوائیاں دین گے، تیرا جسم دا ایک ایک عضو اے تیرے خلاف بولے گا۔ اللہ فرمان دے رہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جنہیں بات کرنی ہے اللہ دی عدالت دے اندر سچی بات کرنی ہے، درست بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت والا دن برحق دن نے، قیامت دے دن اندر کوئی شک نہیں، قیامت دا دن پکا دن نے، بہت زیادہ پریشانیاں والا دن۔ اس دن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک اعزاز دے نال نوازیا ہے،
اور وہ اعزاز کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاف محشر بن کے آئے. شاف محشر دا کی معنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اللہ دے حضور سفارش کرن گے. دعا کرو اللہ پاک کل قیامت والے دن توانو اور مینو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دا حقدار بنا دے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا سانو حقدار بنا کے اللہ بغیر حساب دے اللہ تعالیٰ سانو سب نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے. اللہ پاک نے قرآن کریم اندر کی اعلان فرمایا؟ میرے سونے نبی اعلان کر دے ہو. اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو. اللہ پاک جی حکم کی آرڈر کی ہے. اللہ فرماندے نے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نے کم آنا جے. اللہ پاک نے حضور نبی کریم نو شاف محشر بنایا ہے. اج غور کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نو فائدہ کنا لوگاں نو ملنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے بھی کتنے مہربان نے, کتنے خیر خواہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر موجود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے ہر پیغمبر نو ہر نبی نو ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے. ہر رسول نو ہر پیغمبر نو اللہ پاک نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے. میرے نبیو تسی دنیا دے اندر جو بھی دعا کرو گے میں اللہ پاک تھوڑی دعا نو رد نہیں کراں گا. میں اللہ پاک تھوڑی دعا نو ضرور قبول فرماواں گا. ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال کتنا پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال کتنی خیر خائی کرنے والے. اج میں اور تم ہی آ کے پیغمبر دی سنتاں نو پسے پشت ڈالی جا رہے ہاں. نبی پاک دے احکامات نو منن واسطے تیار نہیں. پیغمبر دیاں باتاں نو ایک سائڈ تے کر دے جا رہے ہاں. اللہ دی قسم نبی پاک نو تیرے نال بڑا ہی پیار ہے. پیغمبر نو تیرے نال بڑی محبت ہے. رب دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اج ماں باپ دی خواہش ہے ساڈا بیٹا بڑا بن جائے, دنیا دے اندر دا مقام بن جائے, اینو دنیا دا مال بھی مل جائے, اچھی نوکری بھی مل جائے. اج ہر ماں باپ دی خواہش ہے کہ ساڈی اولاد نو کدی دکھ نہ آئے, کدی تکلیف نہ آئے. مختلف اظہارات نے, مختلف خیالات نے والدین دے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر کی چاہت ہے, پیغمبر دا کی جذبہ ہے, پیغمبر دی کی لالچ ہے, پیغمبر دی کی خواہش. اللہ جتنے میری امتی نے سارے دے سارے اللہ جنت دے بادشاہ بن جانا. اللہ میری امت دا ایک ایک فرد و بشر جہنم دیاں سختیاں تو بچ گئے جنت الفردوس دا مہمان بن جائے. نبی پاک نے فرمایا ہر نبی نو ہر پیغمبر نو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے جڑی دعا ضرور قبول ہونی ہے. جس نبی نے بھی اللہ دے کول دعا کی تھی اللہ پاک نے او دی دعا ضرور قبول کی تھی. لیکن سانگلے دے باسیا غور کرنا, توجہ کرنا, ہر رسول نے, ہر پیغمبر نے, ہر نبی نے او دعا دنیا دے اندر کر لئی ہے, دنیا دے اندر منگ لئی ہے. نبی پاک فرماندے نے دنیا دے لوگو میں او دعا دنیا دے اندر نہیں کی تھی. نبی پاک نو پتھر پہ رہے نے, پیغمبر نو لہو لوہان کیتا جا رہا ہے, پیغمبر دیاں بیٹیاں تے ظلم کیتا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ المکرمہ دے اندروں نکالیا جا رہا ہے. پیغمبر صبر کا ثابت قدم بن گئے, پیغمبر صبر دا پہاڑ بن گئے. نبی پاک نے دعا نہیں فرمائی, بد دعا نہیں کی تھی. اللہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہو دعا کدو کرنی ہے؟ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا دے لوگوں میں اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، کل قیامت والے دن میں اپنی امت دے حق دے اندر اللہ دے کل سفارش کرانگا، اللہ دے کل دعا کرانگا اللہ میری امت نو جنت دے دے۔ نبی پاک دی دوسری حدیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آن والا فرشتہ آیا اللہ دی طرفوں میرے کو پیغام لے کے آیا، اللہ دی طرفوں مینوں پیغام کی ملدا ہے اے ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دو چیزاں دا اختیار ہے، اللہ پاک دی طرفوں تانوں دو آفراں مل رہی نے۔ پہلی کیڑی آفر ہے؟ اللہ دی طرفوں پیغام مل رہا میرے سونے نبی جی اگر تہاڈا دل کردا ہے تے تہاڈی جتنی قیامت تک جتنی امت آنی ہے میں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تہاڈی ادھی امت نو جنت دے اندر داخل کر دواں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ میں اللہ پاک نو کہاں اللہ میری نصف امت اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے، اور دوسرا کی اختیار دیتا وَخُيِّرْتُ الشَّفَاعَةَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اختیار اللہ نے مینوں کیڑا دیتا ہے کہ میں کل قیامت والے دن اللہ دے حضور اپنی امت دے حق اندر سفارش کر سکاں۔ نبی پاک فرماندے نے میں سفارش نو پسند کیتا، میں کل قیامت والے دن اپنی امت دے حق دے اندر سفارش نو پسند کیتا، میں اس اختیار نو نہیں لیا کہ میری ادھی امت جنت دے اندر چلی جائے ادھی امت جہنم دے اندر چلی جائے۔ تیسری حدیث نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے پیغمبر دی ہر بات لکھنے والے نے پیغمبر نال محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے آپ سرکار قرآن دی آیتاں تلاوت کر رہے نے قرآن پہ پڑھ دینے نبی ابراہیم نو یاد کر رہے نے نبی ابراہیم دی دعا اللہ نے قرآن دے اندر محفوظ فرمائی ہے نبی ابراہیم دی دعا پڑھ دے پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے نبی ابراہیم اللہ دے کل دعا پہ کر دینے رب انہن ازللنا کثیرا من الناس، کاش تم ہی اپنا پیار قرآن دے نال جوڑ لیں۔ وہ انبیاء دیاں دعاواں یاد کر لو، نبیاں نے مشکل وقت دے اندر اللہ دے کل دعاواں کیتیاں، اگر تینوں کو پریشانی ہے کو دکھ تکلیف ہے اللہ دی قسم انبیاء دیاں دعاواں قرآن دے اندر اللہ نے محفوظ کیتیاں نے، وہ نبیاں دیاں دعاواں یاد کر لو اللہ پاک پریشانیاں دے اندر نکال دین گے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کل دعا پہ کر دینے کی کہہ رہے نے اللہ نو اپنی امت دے متعلق اپنی قوم والیاں دے متعلق نبی ابراہیم کہہ رہے نے رب انہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ نبی ابراہیم اللہ نو کہہ رہے ہیں اللہ اے جڑے مشرک کافر لوگ نے انہاں نے تیرے بہت زیادہ بندیاں نو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جنہاں نے میری بات منی ہے او میری امت دے اندروں نے جنہاں نے میری بات نہیں منی نبی ابراہیم دی دعا اپنی امت واسطے ومن عصانی اللہ جنہاں نے میری نافرمانی کی تھی میری بات نہیں منی اللہ تو بڑا بخشن والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے ایک اور مقام دے پہنچے آپ سرکار نبی عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پہ پڑھ دینے نبی عیسیٰ اللہ پاک نو کہہ رہے ہیں اپنی امت دے متعلق ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ نبی عیسیٰ پیغمبر اپنی امت دے متعلق اپنی قوم والیاں واسطے اللہ کول دعا پہ کر
کردے نے اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے دیں جنہاں نے میری بات نہیں مننی اگر تو انہاں نو عذاب دے دیں پھر بھی بندے تے تیرے ہی نے اگر تو انہاں نو معاف کر دیں تیرے تو بڑا غفور رحیم کوئی نہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جدو اے انبیاء دیاں دعاواں پڑھیاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نبوت والے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے اللہم امتی اللہم امتی فبکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے اللہ کو دعاواں پہ کری جا رہے نے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار روئی جا رہے نے آپ دیاں آنکھاں ڈل پئیاں نبی پاک روئی جا رہے نے اللہ پاک کے منظر ویکھ رہے نے اللہ پاک نے جناب جبریل نو بھیجیا میرے پیارے جبریل جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھو حالانکہ اللہ پاک نو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد واسطے رو رہے نے پھر بھی اللہ پاک محبت کر رہے نے پیار کر رہے نے اپنے آخری پیغمبر نال اللہ پاک پیار کر رہے نے میرے جبریل جا جا کے نبی پاک کل دے کو پوچھو جا کے کہ کیوں تسی زاروں کی تار رو رہے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد دسیا کہ میں اپنی امت واسطے رو رہے ہاں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کول جاندے نے اللہ تیرے آخری پیغمبر تیرے نبی اور میرے محترم بھائی او پیغمبر جڑا تیرے میرے واسطے رویا ہے او پیغمبر جنے تیرے میرے واسطے دعا کیتی ہے اج اسی اس پیغمبر دیاں باتاں منن واسطے تیار نہیں اج اسی اس پیغمبر دی سنت نو نالیاں دے اندر گٹراں دے اندر بہائی جا رہے ہاں اج اسی اس پیغمبر دی سنت تے عمل کرن واسطے تیار نہیں جڑا پیغمبر تیرے میرے واسطے 1450 سال پہلے رویا ہے اور جنہیں رو رو کے اللہ پاک کول دعاواں کیتیاں اللہ نو کہا اللہم امتی اللہ دی طرفوں کی اعلان ہے اللہ دی طرفوں کی پیغام ہے اللہ فرماندے نے میرے جبریل جا جا کے میرے پیغمبر نو بشارت دے دے میرے نبی نو خوشخبریاں دے دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے دس دو میرے نبی پریشان نہ ہو کل قیامت والے دن اسی تواڈی امت دے متعلق تانوں راضی کر دواں گے اللہ پاک نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا میرے سونے نبی کل قیامت والے دن اسی تواڈی امت دے متعلق تانوں راضی کر دواں گے ایک لمبی حدیث باقی مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اس طرح مومن بڑے ہی پریشان نے کٹھن دن نے مشکل دن نے پریشانیاں والا دن نے یحبس المؤمنون مومن بڑے پریشان نے انہاں دے دل اندر بات ڈالی جائے گی کہ اللہ پاک نو جا کے کہی اللہ جی بڑیاں مشکلاں نے بڑیاں پریشانیاں نے حساب و کتاب والا معاملہ شروع کر دئیے اے مومن کٹھے ہو کے نبی آدم دے کول جان گے اے آدم پیغمبر جی اللہ دے کول سفارشاں کر دو نبی آدم فرما دیں گے لستو ہوناکم میں اللہ پاک دے کول سفارش نہیں کرنی منو اللہ پاک نے منع فرمایا سی میں او پھل کھا بیٹھا سا میں اج اللہ پاک دے سامنے تواڈی کوئی بات نہیں کر سکدا اے مومن سارے نبی نو پیغمبر کول جان گے نو نبی بھی انکار کر دیں گے اے نبی مومن سارے موسیٰ عیسیٰ دے کول جان گے سارے پیغمبر انکار کر دیں گے اے مومن سارے آخر دے اندر امام الانبیاء شاف محشر تیرے اور میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر دین گے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے کہ جڑی سفارش اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں اولاد آدم دا سردار ہوں
جاواں گا قیامت والے دن، اور کل قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ، سب تو پہلو میں سفارش کراں گا، اور اللہ پاک میری سفارش نو قبول فرمان گے، نبی پاک حامی بھر لین گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن نبی پاک دی حدیث پیغمبر دا فرمان ہے، اللہ دے عرش دے تلے لمبا سجدہ کرن گے، اللہ پاک دی تعریف بیان کرن گے، اللہ دی پاکیزگی بیان فرمان گے۔ حضور نے فرمایا او کلمات مینوں اج نہیں یاد، کل قیامت والے دن اللہ پاک میری طرف وحی کرن گے، مینوں وہ کلمات یاد کروان گے، میں انہاں کلمات دے ذریعے اللہ دی پاکیزگی بیان کراں گا، اللہ دی تعریف بیان کراں گا۔ حضور اتنا لمبا سجدہ کرن گے، اتنا لمبا سجدہ کرن گے کہ اللہ دی طرفوں پیغام آئے گا یا محمد ارفع راسکا سل توتا اشفا تو شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے دے اندر اٹھاؤ، تسی سوال کری جاؤ، میں اللہ پاک عطا کردا جاواں گا، جدے جدے متعلق تسی سفارش کردے جاؤ گے، میں اللہ پاک او دی جیباں دے اندر او دے ہتھاں دے اندر جنت دے ٹکٹ پکڑاندا جاواں گا۔ آخری بات میرے محترم بھائیو، کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے حقدار کون لوگ بنن گے؟ نبی پاک دے ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت عالیہ دے اندر عرض کر دینے، اللہ دے نبی جی اس تو بڑا اعزاز دے کوئی ہو ہی نہیں سکدا کہ کل قیامت والے دن تسی سفارش کر دو، تہاڈی سفارش جنوں ملے گی بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہون گے، لیکن اللہ دے سونے نبی جی تہاڈی سفارش دا سب تو زیادہ حقدار کیڑا بندہ ہوئے گا؟ سب تو زیادہ حقدار کیڑا بندہ ہوئے گا تہاڈی سفارش دا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جیڑا بندہ دلوں ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھ لے نا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش ضرور کراں گا۔ تے جڑا دلوں ہو کے پڑھدا ہے وہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کر سکدا، وہ اپنے آپ نو مسلمان کہلاندا ہے، اور جڑا مسلمان ہے نا، مسلمان وہ اپنی مرضی نہیں جے کر سکدا، جڑا مسلمان ہے نا وہ دی مرضی نہیں جے چل سکدی۔ مسلمان دا کی معنی ہے؟ تابع تے فرما بردار۔ کیدا تابع فرما بردار؟ اللہ تے اللہ دے رسول دا، جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دا فرما بردار ہے وہ مسلمان ہے، وہ اپنی زندگی انج گزارے گا جی میں اللہ اور اللہ دے رسول نے دسی ہے، اور جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی بات نہیں مندا میرے محترم بھائیو اس تعریف دے اندر نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات نوٹ کر لو، اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، ہر روزانہ 5 ٹائم تواڈے کناں دے اندر اذان دی آواز گونجدی ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ سنتا ہے نا اذان دی آواز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو پھر دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا، اگر دل کردا ہے نا تے 1.25 لاکھ دے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ پاک نو کہن اللہ اے فلاں بندہ انہوں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اگر دل کردا ہے تے پھر پیغمبر دی حدیث تے اج تو عمل کرنا شروع کر دے۔ اے نبی پاک دی بات نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے تے عملی میدان اندر اتر جاؤ، حقیقی مسلمان بن جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حقیقی محبت ہون دا ثبوت دے دو۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ اذان دا جواب دیندا ہے، اذان سندا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات تے درود پاک پڑھدا، کی پڑھدا ہے؟ درود پاک، درود ابراہیمی جڑا نماز دے اندر پڑھدے ہیں، اور اس تو بعد ایک حضور نے ایک وظیفہ دسیا ہے، ایک بہترین دعا دسی ہے، جڑا بندہ یہ دعا کردا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، اس بندے واسطے اے دی سفارش کرنا میرے ذمے لازم اور واجب ہو جاندی ہے، میں قیامت والے دن اے دی سفارش ضرور کراں گا۔ وہ دعا کیڑی ہے؟
میرے بھائیو یاد کر لو دعاواں، روز مرہ دیاں دعاواں یاد کر لو، یہ بھی نبی پاک دیاں سنتاں نے، یہ بھی پیغمبر دیاں حدیثاں نے۔ اللہ پاک کے دعاواں نو یاد کرن دی وجہ تو انسان دے چہرے نو تر و تازہ رکھدا ہے، اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے نے، مصیبتاں ختم کر دے نے۔ اور دعا کو مشکل نہیں، بڑی آسان دعا ہے، بڑیاں بڑیاں کتاباں یاد کر لیندیاں، بڑے بڑے مضامین یاد کر لیندے ہیں، بڑیاں بڑیاں مشکل جڑیاں تحریراں یاد کر لیندے ہیں۔ اگر نہیں یاد کردے تو اسی قرآن نہیں یاد کردے، نبی پاک دیاں باتاں نہیں یاد کردے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ میرے بھائیو جڑا بندہ ایک کلمات پڑھدا نا ہر اذان تو بعد، نبی پاک دی سفارش ضرور کرن گے۔ اللہ پاک تہاڈا میرا سارے دا بھلا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ شفاعت دا قیامت والے دن حقدار بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔